مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا؟ ایک آدمی قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا بھرم اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جب لگاتار اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا، تو وہ نزدیک والے گاؤں میں گیا اور وہاں کے لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا، تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ تو کچھ لوگ ان کے ساتھ آئے اور انہوں نے بھی یہی آواز سنی، تو سب نے یقین کر لیا کہ یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ پھر وہ سب محلے کے امام صاحب کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے گئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو اس کے زندہ ہونے کا یقین ہے تو اس کو باہر نکال لو۔ اس کے بعد یہ سب قبرستان گئے اور قبر کو کھولا، اور جیسے ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ یہ لوگ فوراً دوڑ کر ان کے گھر گئے اور جا کر ان کے گھر والوں کو پورا قصہ سنایا، اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر ڈال دیے۔ اس عورت نے کپڑے پہن کر چادر کو اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے اپنے گھر کی طرف دوڑی اور ایک کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے تو دیکھا کہ اندر سے دروازہ بند ہے، تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ دروازہ کھولو، ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہوگا جس کے اندر مجھے دیکھنے کی ہمت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ کوئی آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے کوئی ہمت والا آدمی ہی میرے پاس آئے اور میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ ڈرنے لگے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ تو اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ یہ عورت کمرے کے اندر اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے اور نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بال اور کھال کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا، اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے اور نہ کھال۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ دانت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کو کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں ہے۔ اس سے پوچھا کہ تیرے انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، اس لیے کہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور نامحرم مرد مجھے دیکھتے تھے، اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور دوبارہ مردہ بن گئی، تو ان لوگوں نے دوبارہ ان کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ اس واقعے سے اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے
کہ مرنے کے بعد کس طرح سے عذاب ہوتا ہے۔ سجنا اور سنورنا، میک اپ کرنا بالکل گناہ نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ یہ سب اپنے شوہر یعنی پتی کے لیے کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ خاص کر عورتوں کو بے پردگی سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہیے، اور زیب و زینت اور میک اپ صرف اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے ہی کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جیسا کہ ابھی ہم نے سنا۔ اگر تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو بھی ضرور کر لیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔